لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ستون فود وہ ہے جبکہ وہاں پر مدینے میں مختلف قبائل مختلف ڈیلیگیشن آتے تھے. آنے کے بعد ایک میٹنگ ہوتی تھی تو وہ جگہ جہاں کے باہر سے آئے ہوئے ڈیلیگیشن رسم میٹنگ کرتے تھے وہ معین کی گئی ہے ستون مفروض کے نام سے. بڑے بڑے صحابہ کرام آتے تھے اور یہاں پر اس سے ملاقاتیں کرتے تھے اور یہاں بہت ساری پلاننگ بھی ہوتی تھی. یہ ایک جگہ مخصوص ہے, یہ آفیشیل جگہ ہے ستون مفروض کے نام سے. اس پہ بھی دو رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملے تو آپ ضرور نماز پڑھے گا. پھر مقام جبرائیل آتا ہے. مقام جبرائیل وہ ہے کہ وہ جگہ وہ اندر کی طرف دیکھیں آپ جہاں حجر فاطمہ الزہرا ہے مقام جبرائیل کا نشاندہی ہے. وہ کئی سو سال سے اندر ہی ہے, وہ نظر نہیں آتا ہے. جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شکتی حضرت جبرائیل جب آتے تھے تو وہ وہی اسی سکون جبرائیل کی نام سے. یہ ان کو ایک شرف حاصل تھا کہ جب جبرائیل آتے ہیں تو میرے گھر سے ہو کے آتے ہیں, جاتے ہیں میرے گھر سے جاتے ہیں. جناب فاطمہ اتنا فخر کرتی تھی کہ جبرائیل میرے گھر سے آتے اور میرے گھر سے آتے اور رسالت پاک بات وہی لے کر یہیں سے آتے تھے. یہ مقام جبرائیل تھا اور یہیں پر دروازہ جناب فاطمہ الزہرا کا, یہیں سے داخل ہوتے ہیں. یہیں پر رسول کا دستور تھا کہ روزانہ باقاعدہ یہاں پر ہاتھ رکھ کر کے باقاعدہ انما یرید اللہ یہ آیت پڑھتے تھے. یہ وہ جگہ بہت متبرک ہے اور یہاں پہ موقع ملے تو یہاں پہ اس کے قریب نماز پڑھ سکتے ہیں. اندر جانے کے لیے آپ کو قطعی طور پر یہاں 40 دن تک جناب حالات یہاں پر باقاعدہ اہل خانہ کے ساتھ ساتھ ہی مخالف مناتے تھے. السلام علیکم اہل بیت النبوہ ہاتھ رکھتے تھے دروازے پر. السلام علیکم اہل بیت النبوہ. یہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں, نہ یہاں ہاتھ کوئی لگا سکتا ہے. بہت ہی متبری جگہ. اس کے بعد ہم آتے ہیں سجود تہجد. سجود تہجد وہ ہے جہاں پہ آتے ہیں یہاں یہ جناب فاطمہ الزہرا کا گھر اور یہاں پر خواتین کو بالخصوص موقع ملے گا یہاں سجود تہجد میں جا کر کے نمازیں ادا کریں کیونکہ عام طور سے یہ خواتین کے پورشن میں ہے. اور یہ جناب فاطمہ الزہرا کے دروازے گھر کے دروازے سے متصل ہے. گھر کا دروازہ وہ رائٹ کی طرف تھا جہاں کے مقام جبرائیل ہے, ستون جبرائیل یہاں سے داخل ہوتے تھے وہ ایک دروازہ. لیکن یہاں پر حالات آ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے. یہاں مولا علی بھی نماز پڑھا کرتے تھے. یہ ستون تہجد کے نام سے. یہ ستون تہجد محراب تہجد ہے. محراب تہجد سے اور آگے بڑھیں گے وہ ستون تہجد ہے. وہ مین دروازہ ہے, مین جگہ ہے جناب فاطمہ الزہرا کے گھر. ہم اور آگے بڑھتے ہیں. اس سے الگ ہٹ کے اسی ستون یہاں معراج تہجد کی جگہ پر رسالت پاک بھی ایک چھت تھی, چھت کے اوپر نماز پڑھتے تھے. مولا علی نہیں نماز پڑھتے, تہجد نمازیں نہیں ہوا کرتی تھی. اس کے بعد ہم آتے ہیں تو امات حجر سے جب قبلہ تبدیل نہیں ہوتا سارے امات المومنین حجر جنوب کی طرف سے, جب قبلہ کی تبدیلی آ گئی تو سفید حجر شمال کی طرف آ گیا. یہاں لائن سے چلتے تھے. قبلے کی تبدیلی کے بعد سارے کے سارے گھر تبدیل ہو گئے تھے. اس کے اندر پیغمبر بیوی تھی, کئی ایک بیویاں تھیں, اس میں جویرہ تھی, ربیہ تھی, میمونہ تھیں اور دوسرے خواتین تھیں جن کے یہاں پر پہنچے تھے. یہ مسجد کی طرف سے تھے جہاں کے صفا ہے, چبوترا ہے, وہاں پر سبھی حجرے ہوا کرتے تھے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کہ وہ صفا وہ جگہ ہے جب لوگ مدینے میں آتے تھے ہجرت کرنے کا تو ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی. جن کے جانے والے ہوتے تھے تو وہ صفا کے بیٹھنے سے پہلے ان کی بات چلی جایا کرتے. جن کا کوئی جاننے والا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا تھا صحابہ کرام میں وہ یہاں پر صفا پہ آ کر کے بیٹھ جاتے تھے. صفا کی پہاڑی, صفا کی جگہ, صفا کا چبوترا بہت ہی متبرک ہے. یہاں پر بھی اگر موقع ملے تو صفا کی چبوترے پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک سلوات دیجیے. وہاں اصل میں موقع نہیں ملے گا کہ آپ کو باقاعدہ نشان نہیں کیا ہے. یہاں جو آپ نقشہ دیکھیں اور آج جو آپ کا نقشہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چلیں گے, آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں.
اس کے بعد ہم اگر آگے بڑھتے ہیں، باب نساء، حضرت عمر کے دور میں جب مسجد نبوی کا جو ایکسٹینشن ہوا تھا تو انہوں نے باب نساء بنا دیا تھا حضرت عمر نے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جب جیسے تمام کے تمام لوگ نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے کے دوران خواتین کا داخلہ مشکل ہوتا تھا، تو خواتین کے لیے باب نساء ایک دروازہ ایسا بنایا گیا کہ خواتین پیچھے ہی سے داخل ہوں اور وہی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہیں پیچھے سے ہی واپس نکل جائیں، ان کو مردوں کے سامنے یا مردوں کے قریب آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ باب نساء آج بھی موجود ہے، وہ خواتین جو کہ مسجد نبوی میں جاتی ہیں عام طور سے باب نساء کے ذریعے جاتی ہیں، اور باب نساء عمر خطاب کے دور کا بنایا ہوا تھا۔ باب نساء باب رحمت، باب رحمت اگر آپ دیکھیں کہ باب رحمت وہ ہے کہ ایک شخص دوران خطبہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص باب رحمت سے داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد رسالت سے کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے مویشی بڑھ گئے ہیں، فصلیں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، عرصے سے بارش ہوئی ہے، آپ دعا کریں گے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہمیں بارش کا نزول ہو۔ رسالت ہمیں بیٹھے بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اور ہاتھ بلند کرنے کے بعد بارش کی نزول کی دعا کی، ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی کہ صرف آسمان سے بادل امٹ کر کے آئے اور بارش برسنے لگی۔ یہ باب رحمت وہ ہے جہاں سے رحمت کی، یہاں سے لوگ عام طور سے مسجد نبوی میں جانے کو پسند کرتے ہیں۔ باب رحمت کے بعد جب بارش ہوئی اس سے کہنے پر ایک ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی رہی، جب ہوتی رہی تو اگلا وقت اگلا جمعہ آ گیا، اگلے جمعے کے بعد وہی شخص دوبارہ داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ مویشی ہمارے تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئے، مسلسل بارش ہو جا رہی ہے، اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ یہ بارش کا نزول جو ہے رک جائے، اور رسالت نے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کی اور بارش رکی۔ یہ باب رحمت اس حوالے سے جان کر اس کو پہچانا جاتا ہے۔ باب سلام آپ بتا دیے، باب سلام ہم جب داخل ہوتے ہیں یہاں سے تو جتنے مرد حضرات کوشش کریں جب ہمارے ساتھ جائیں تو پہلا دن جو ہماری مسجد نبوی میں داخلہ ہوگا باب سلام سے ہوگا۔ ہم لوگ جب مدینے پہنچیں گے تو مدینے پہنچنے کے بعد کیونکہ وہاں وہ انتظامی علاقہ میں بتاؤں گا وہاں پر ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اس لیے سے ہمارا آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ ایک جگہ ایک ٹائم بتا دیا جائے گا کہ اس ٹائم آپ لوگ آ جائیں اور پھر ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ پورا کاروان عالیہ حسین اور کاروان بلال سب ایک ساتھ چلے، اور نہیں جانتا کہ کیا پروگرام ہوگا، لیکن اگر سر یہ ایک ساتھ چلیں اچھی بات ہے، نہیں تو ٹکڑوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس میں یہی ہوگی اس کو دھیان ہے کہ جو معین کیا جائے گا وہ سبھی رات کو 9 بجے ٹائم دیا ہے کہ آپ لوگ 9 بجے تیار ہیں، 9 بجے تیار ہوں گے تو ٹھیک 9 بجے نکلیں گے، سب رات کا کھانا مکمل ہو چکا ہوتا ہے، جو آرام کر چکے ہوتے ہیں، 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، گرمی بھی کم ہوتی ہے، اور 9 بجے نکلیں گے اور باب سلام سے داخل ہوں گے، اور باب سلام سے داخل ہونے کے بعد یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں جتنی ہوتی ہیں اگر آپ وہاں مسجد نبوی دکھاتے ہیں، تاکہ آپ کی کتاب بھی ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو مدینی کی کتاب دی ہے وہ وہاں تو دیکھے وہاں، لیکن اندر وہ نہ دیے، وہ لے کے چھین لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا سلسلہ ایسا ہے کہ وہ ان لوگوں کی کتابیں گرا ہوتی ہیں، وہ کوئی بھی کتاب اگر ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں اس کتاب چھین لیتے ہیں۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ مسجد نبوی کے اندر کتاب اپنے ہاتھ میں رکھیں، یہ پتہ نہیں چلتا یہ کون چھیننے والا ہے، سب کے ایک جیسے قطع پتہ ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ایسے کون جو ہے پولیس والا ہے، کون کا ایسا بندہ ہے جو سیکورٹی والا ہے، اور ایک عام انسان ہے۔ تو آپ لوگ اپنی وہ کتاب جو اندر رکھیے گا، آپ کو جو بتایا جائے گا ایسے اور سے سن لیں گے تو آپ کو پھر نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب باب سلام سے داخل ہوتے ہیں تو باب سلام سے داخل ہونے پر یا سیدھے ہاتھ کے اوپر اور صحابہ کرام کے اس میں گھر تھے وہاں پر، اور وہ سب گھر ختم کر دیے گئے۔ اس کے بعد الٹے ہاتھ کے اوپر مسجد نبوی شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے، رش بے انتہا ہوتا ہے، اور امید ہے کہ جب ہم لوگ پہنچیں گے تو شاید رش کم ہوگا، تو وہیں سے آپ نے زیارت رسول پڑھنا شروع کر دیا۔ زیارت رسول کافی طویل ہے، آپ وہیں سے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی آسانی ہوگی۔ جناب رسالت کی دعا ہے، زیارت ہے، اس کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت ہے وہ پڑھیں۔ عام طور سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ باب سلام سے داخل ہوتے تو
باب صلاح سے داخل ہونے تک اور وہاں پہنچتے دونوں زیارتیں ختم ہوتی ہیں. یعنی اتنا ٹائم لگ جاتا کہ صرف کتنا تقریباً 6 یا 50 میٹر چلنے کے اندر اتنا ہی فاصلہ ہوتا کہ اتنے سلو چلتے آپ پڑھ لیں. اور عین موقع پر جب آپ کو کراس سوراخ نظر آئے گا تو آپ فوری طور سے وہاں پر آپ اس بڑے سوراخ کو دیکھ کر کے اپنا چہرہ ادھر کر دیے گا. وہ بڑا سوراخ نہ دے کے جناب رسالت پاک کا چہرہ ادھر اسی طرف وہاں آپ شراب پیش کیجیے گا اور ایسا ایسا کر کے پکی کی طرف سے جائے گا. وہ پکی کے باہر جانے کا راستہ ہے. ایک سلوات بھیجیے. پیچھے کیا ہے وہ ذرا سا میں اپنے آپ کو دیکھا جیسے بیان کرتا ہوں. وہ جو 3 سوراخیں جو عین حجرہ ہے, عین حجرہ نبوی ہے, اس کے اندر یہ مختلف سٹیجز میں بنایا گیا ہے. حجرہ نبوی یہ چوکور ایک عمارت ٹائپ کی, سب سے آگے جناب رسالت پاک کی قبر اطہر ہے, ان کے جسم مبارک ہے. اس کے عین پیچھے حضرت ابوبکر کا, یعنی جہاں رسالت پاک کا کاندھا ہے وہاں ان کا چہرہ آتا ہے. اس کے بعد ابوبکر کے بعد حضرت عمر کا آتا ہے, جہاں ان کا کاندھا ہے وہاں عمر کا ہے. اسی ترتیب سے 3 لڑکے ہوئے, پہلا نمبر, پھر دوسرا نمبر, تیسرا نمبر. ایک جگہ ہے وہ خالی ہے. خالی جگہ ہے وہ جگہ ہے جہاں کے حضرت عیسیٰ آئیں گے. آنے کے بعد یہاں زمین کے اوپر باقاعدہ ان کی شادی ہوگی. 45 سال تک یہاں موجود رہیں گے. اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا یا ان کی شہادت ہوگی. اس کے بعد ان کا مدفن یہاں. ہمارے ایک ایسے سینیٹر صاحب جو کہ ہمارے قریب تھے, قمر الزمان شاہ صاحب, میں جب آج سے 40 سال پہلے ان سے ملاقات شادی کی تو انہوں نے بتایا کہ میں خود اندر گیا تھا, اور اندر جانے کے بعد میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ لکھا ہوا ہے کہ حاضہ قبر عیسیٰ بنت مریم. مطلب انہوں نے پوری قبر بنائی ہوئی ہے, حضرت عیسیٰ کی قبر بنائی ہوئی ہے, تختی تک لگی ہوئی ہے, لیکن وہاں پر اندر یعنی کوئی چیز مینشن نہیں, صرف دور سے آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب صورتحال پیچھے برسے وہ جو جگہ ہے مین وہ بالکل بند ہے, اس میں کسی کا داخلہ ممکن نہیں ہے. اور اس کا ایک پورشن وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ کے حجرے کے بعد جناب فاطمہ زہرا کا حجرہ ہے. اور جناب فاطمہ زہرا اپنے انتقال کے بعد اسی جگہ, اپنی شہادت کے بعد اسی جگہ جہاں ان کا گھر ہے وہی ان کا مدفن ہے. وہی چیز جناب سلامات کے لیے وہی ان کا گھر ہے, وہی ان کا مدفن ہے. تو اس کمرے کے اندر جو کمرہ جس میں جناب رسالت مام ہے وہاں تو آپ کوئی داخل نہیں ہوتے. یہاں 3 کمرے ہیں, لیکن فاطمہ زہرا کا یعنی وہ مشرق تھے, لیکن جنوب کی طرف جو ہے وہ قبلہ ہے, اور جنوب کے بالکل جسٹ اپوزٹ جو ہے وہ شمال کے اندر, اور مشرق یعنی وہ جو کہ جنت البقیع کی طرف تھا, جنت البقیع کی طرف, اور باب جبریل کے سامنے. آپ نقشے دیکھیں, باب جبریل کے سامنے, اور یہاں ستون تہجد لکھا ہوا ہے اور حجرہ فاطمہ لکھا ہے. وہاں پر راستہ ہے جانے کا اندر. اگر کوئی بڑے ڈیلیگیشن آتے ہیں جن کو کہ سعودی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اندر لے جائے تو اسی جگہ سے لے کے اندر جاتے ہیں. تو تھوڑا سا پورشن ہے وہاں جانے کے بعد اتنا سا, یعنی قبر رسول سے آدھا پورشن وہاں جانے کی اجازت ہے, اس سے آگے پورشن میں جانے کی اجازت نہیں. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں سعودی کتب سے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے شیعہ مسئلے سے کلیش کرتی ہیں. تو ہمیں جو بھی اویلیبل جو ملتا ہے لٹریچر وہ سعودی کتب سے ملتا ہے, کیونکہ اہل سنت کا تو ہے, اہل تشیع کا تو اس میں ہمارے سامنے نہیں آتا ہے. اہل سعودی کا ہمارے پاس لٹریچر آتا ہے تو اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بیان میں یوں نہیں کروں گا کہ وہ ہم سے ہمارے نظریات سے یا ہمارے مسئلے سے کلیش کرتا ہے. تو یہ حجرہ فاطمہ زہرا ہے. اس کے ساتھ ہی باب جبریل ہے, باب جبریل کا باب